نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یہ کیسی منزل ہے، یہ کیسی راہ ہے، یہ کیسی منزل ہے، یہ کیسی راہ ہے، پاؤں تھک گئے چلتے چلتے، فاصلہ ابھی وہیں پر قائم ہے جو فاصلہ تھا سفر سے پہلے۔ ہم نے گناہ بھی کی، اس نے نہ کی پکڑ، ہم نے گناہ بھی کی، اس نے نہ کی پکڑ، کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے۔ اللہ پاک کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے، اس خالق کائنات نے مجھ پر آپ کو زندگی گزارنے کے لیے انمول نعمتیں عطا فرمائی ہے، اور بارہ اللہ نے مجھ کو آپ کو خیر کے مواقع دیے۔ کبھی رمضان کا مہینہ دیا، کبھی حج کے ایام دیے، کبھی جمعے کی مبارک گھڑی عطا فرمائی ہے۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہے، مگر خیر کے مواقع سے فائدہ وہی اٹھائیں گا جس کو یقین ہوگا۔ جس کو کیا ہوگا؟ یقین ہوگا، جس کو اس بات کا یقین ہو کہ اس پر کیا ملنے والا ہے، اور جس کو خبر ہی نہ ہو نماز پر کیا ملے گا، رمضان پر کیا ملے گا، روزے پر کیا ملے گا، تراویح پر کیا ملے گا، کلام پاک کی تلاوت پر کیا ملے گا، جس کو اس کا یقین نہ ہو، ظاہر سی بات ہے اس کے لیے عمل کرنا نہیں کرنا برابر ہے۔ اللہ نے اس امت کے لیے مواقع اسی لیے فرمائے ہیں تاکہ یہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ شانو کی بارگاہ میں بارہا دعا کرتے رہے، اے اللہ میرے امت کا ثواب بڑھا دیجیے۔ کبھی اللہ نے گناہ دیا، کبھی 10 گناہ دیا، کبھی اللہ نے 700 گناہ تک دیا، پھر کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت میں اللہ نے مجھ کو آپ کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے جس کی رحمتیں برکتیں کا اندازہ میں اپنی کمزور نگاہوں سے نہیں لگا سکتے میرے دوست۔ جس کی بصیرت والی آنکھوں نے، جس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے رحمتوں کو اترتا ہوا دیکھا ہے، وہ اللہ والے جنہوں نے اس ماہ مبارک کی رحمتوں کے برکتوں کو اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھا ہے، انہوں نے اس سے مکمل فائدہ اٹھایا ہے۔ تبھی تو میرے آپ کیا کا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی رحمتوں کی برکتوں کے لیے 2 ماہ رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں تو دعائیں کرتے رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ برکت دے رجب میں اور شعبان میں تاکہ ہم رمضان کی رحمتوں کی برکتوں کو پالیں۔ وہ نبی جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو سجایا ہے، وہ نبی جس سے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، رمضان کی رحمتوں کی برکتوں کے لیے 2 ماہ پہلے سے اشتیاق کے اندر دعائیں کر رہا ہے۔ ایک معراج ہے، رجب گزر گیا، شعبان گزر گیا، امت کو احساس تک نہ ہوا، رمضان شروع ہو گیا، رحمت کا اجرا اپنے رحمتوں کے گوتے لگاتے ہوئے گزر رہا ہے، اس لیے مجھ کو آپ کو حوصلہ آ رہا ہے، بس گزر رہا ہے رمضان۔ اس وقت میں اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے، ساری انسانیت کے لیے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے کلام پاک کے اندر احادیث مبارکہ کے ذریعے میری آپ کی کامل و مکمل رہبری کی ہے۔ ایک تو ہم کلام پاک پڑھتے نہیں، کیا نہیں کرتے بولو بھائی؟ پڑھتے نہیں۔ امت کا اکثر طبقہ آپ کو ملے گا جو قرآن سے دور ہے، دور دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے آپ کو احباب امت کے اندر وہ ملیں گے جنہوں نے قرآن کو کھول کر بھی نہیں دیکھا میرے دوست، قرآن پڑھنا آتا نہیں، جبکہ یہ وہ قرآن ہے جو اس امت کے بلندی کے مرتبے کا واحد سبب ہے۔ اگر اس امت نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہے، اللہ اس کو 2 جہاں کی بلندی عطا فرمائے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے امت آج پستی کے اندر پڑی ہوئی ہے، احساس تک بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے ذلت کا سبب کیا ہے۔ یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا،
گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہدایت پر کیوں آ رہے ہیں؟ بلندی پر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ ذلیل پست کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ میں نے اور آپ نے قرآن کو چھوڑا ہے میرے دوست۔ بہت سارا طبقہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا نہیں، جو پڑھتا بھی ہے نا تو سمجھتا نہیں رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ جو طبقہ پڑھتا نا وہ سمجھتا نہیں ہے۔ نماز میں آنے کے بعد بھی اتنے تلاوت شروع کی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یا اپنے رب کی تعریف بیان کر رہا ہے، رحمان رحیم کو بیان کر رہا ہے، ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے، احساس تک بھی نہیں ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ ختم ہو گئی ہے، آمین تک کہنے کو تیار نہیں ہے۔ امام نے ولضالین کہا ہے، آمین کہنے کو بھی تیار نہیں۔ اس نے اس کے اندر کیا مانگا ہے؟ سورہ فاتحہ کے اندر بندے سے اللہ کیا مخاطب ہے؟ بندے نے، اللہ نے اس آیت مبارکہ کو، سورت مبارکہ کو بندے کے درمیان میں تقسیم کیا ہے۔ 3 میرے لیے ہے، 3 تیرے لیے آیتیں ہیں، 7 آیتیں ہیں، اور ایک آیت دونوں کے درمیان وابستہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر قرآن سمجھتے نہیں، عقل کے گھوڑے ہم بہت دوڑاتے ہیں، ہم چنا ہے، ہم چنی ہے، ہم کو سب سمجھتا ہے، ہم زمین و آسمان کے قلابے ملانے والے ہیں۔ خدا پاک کی قسم ہمارا علم ہم کو معلوم ہے، علم ذات صرف اللہ کی ہے۔ کس کی ہے بولو بھائی؟ اللہ کی ہے، وہی جانتے ہیں، نفوس کو وہی جانتے ہیں، دلوں کے اندر کیا پک رہا ہے وہی جانتے ہیں، دلوں میں کیا خیالات آ رہے ہیں اللہ اس کو جانتے ہیں۔ بندہ اپنے اعتبار سے اپنی لاکھ صفائی پیش کرے، میں چنا ہوں، میں چنی ہوں، میں علم والا ہوں، میں ہوں، میں یہ ہوں، فرمایا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اے انسان، تو لقمہ اٹھاتا ہے اپنے منہ کے اندر رکھتا ہے، تو اس کو یہ معلوم نہیں ہے تیرے نفع کا سبب بنے گا یا نقصان کا سبب بنے گا، تجھ کے یہ معلوم نہیں ہے تیرے زندگی کا سبب بنے گا یا موت کا سبب بنے گا۔ مولوی صاحب ٹھسکا لگا، بڑے میاں چلے گئے، کیا ہوا؟ ٹھسکا لگنے کا بہانہ ہوا، بس بول۔ جب انسان کی طبیعت خراب ہوتی نا، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہو، پیٹ دکھتا ہو، صحت تو اس کا، ڈاکٹر سب سے پہلے پوچھتا کیا کھائے تھے، کیا کھائے تھے؟ پتہ یہ چلا میرے رات کیا کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زمانے پہلے کہہ دیا ہے، پیٹ بیماریوں کا گھر ہے۔ یہ صحیح رہا، بدن کا نظام صحیح رہا، یہ غلط ہوا، بدن کا نظام غلط ہوا۔ میرے دوست، جو ہم کہتے ہیں ہم کو معلوم ہے، ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، ہم کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ لقمہ اٹھایا ہے زندگی کا سبب بنے گا یا موت کا سبب بنے گا، بیماری کا سبب بنے گا یا شفا کا سبب بنے گا۔ علم ذات صرف اللہ کی ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، وحصل ما فی الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے وہ اللہ، ہر ایک کو جانتا ہے، اس کے باوجود ستار العیوب ہے، غفار الذنوب بھی ہے۔ قرآن پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ سمجھ میں آ گیا تھوڑا وقت مجھ جیسے کو، سب سے بڑی بیماری کہ عمل نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے بولو بھائی؟ عمل نہیں کرتے۔ پڑھنا اگر آ بھی گیا، سیکھ بھی لیے، سمجھ بھی لیے، معلومات بہت ہو گئی، معلومات کے اندر میراب ایک دوسرے کی گریبان پھاڑنے والے بن گئے، مگر جب عمل کا معاملہ آتا ہے میں عراب ندارت، عمل نہیں کرتے۔ عمل ہو گیا، اللہ کہتے ہیں عمل کے ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے۔ بہت کر رہے بولے مولوی صاحب، آؤ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں، مگر اندر سے جو اندر کی مایا ہے، لا الہ الا اللہ دکھتا نہیں، محمد الرسول اللہ چھپتا نہیں، وہ اندر کی مایا ہے۔ جب تو اللہ نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ڈر تو بہت ساری قسم کا ہے، ایک سانپ کا ڈر ہے، کیا بولو بھائی؟ بچھو کا ڈر ہے، پولیس کے ڈنڈے کا ڈر ہے، ماں باپ کا ڈر ہے، دنیاوی چیزوں کا ڈر ہے، سلاخوں کے پیچھے رہنے کا ڈر ہے۔ ان ڈر کا تعلق آنکھوں کے مشاہدے کے ساتھ، آنکھوں کے آنکھ دیکھیں گے ڈر پیدا ہوگا، مگر ایک ڈر جو اللہ کا ہے وہ دل کے مشاہدے کے ساتھ میں کونتا ہے بولو بھائی؟ دل کے مشاہدے کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تنہائی کے اندر بھی، مجمع کے اندر بھی، فقیری کے اندر بھی، مالداری کے اندر بھی، ہر حالت کے اندر بھی، خوشی کے اندر بھی، غمی کے اندر بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ڈر ہے میرے دوست، اسی ڈر کے پیدا کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا ہے میرے دوست۔ پھر اللہ نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ میں رہو۔ کہاں رہو بولو بھائی؟ مولوی صاحب کہاں سچے لوگ؟ بولے کیسے باتیں کر رہے تم؟ بولے
سب کو دیکھ لیا بولے ہم نے, ساتھ میں اسی لیے رہا کہ مولانا لوگوں کے دکھ رہے پڑھوں گا کیسے ہے کیا ہے کر کے. تو ظاہر سی بات ہے قرآن جو کہہ رہا ہے وہ قیامت تک کے لیے ازلی بات ہے. قرآن سے سچا دنیا کے اندر کوئی نہیں میرے دوست. اللہ سچے ہے, اللہ کا کلام سچا ہے. جب تک کلام پاک دنیا کے اندر رہیں گا سچے لوگ رہیں گے. اگر مجھ کو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا, کیا کرنا پڑے گا بولو بھائی؟ ہم بولیں گے گھر چھوڑتے دیا ہمارا. سچے لوگ نے ہمارے پاس میں آنا, کہاں نا بولو بھائی سچے لوگوں نے نہیں میرے دوست. سچوں کو تلاش کرنا پڑے گا, ان کے پاس جا کر بیٹھنا پڑے گا, صحبت اختیار کرنا پڑے گی. جتنے اللہ والے گزرے نا ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ, الگ الگ امتیاز کے لوگ تھے میرے دوست. ابھی تو ہمارا حال کیا ہے, پتا کھڑکا دل دھڑکا, بلی کرے میاؤں میاؤں یہ بولتا میں گھر کے باہر کائے کو آؤں. اتنے بڑے پہلوان ہیں میں اور آپ, کیا بولو بھائی اتنے بڑے پہلوان ہیں. تو قرآن نے میرے لیے اور آپ کے لیے ہر جگہ پر رہبری کی ہے. قرآن نے مجھ کو آپ کو سمجھایا ہے. قرآن کو پڑھنا ہوگا, قرآن کو دیکھنا ہوگا, مجھ کو اس کے اندر تدبر کرنا ہوگا, ہر آیت پر غور کرنا ہوگا کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. سرسری نہیں ایسی ابھی چل رہا ہے تو ہمارا حال نہیں میرے دوست. قرآن نے میرے لیے اور آپ کے لیے آیت مبارکہ, احادیث مبارکہ, قرآن پاک کے اندر بہت ساری جگہوں پر بڑے پیارے انداز کے اندر کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہیں تم پر روزے فرض کیے گئے. یہ فقط اس امت کے لیے نہیں ہے, اللہ نے آگے کہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا تم سے پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے. اللہ کو بھوکا رکھنا مقصود نہیں ہے, پیاسا رکھنا مقصود نہیں ہے. اللہ آگے کہہ رہے ہیں جس طریقے سے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے, منشا کیا ہے, مقصد کیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ فقط بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے. اعضائے بدن کا, سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کے سارے اعضاء کا روزہ اس کے ذمے ضروری ہے. فرمایا وہ روزے دار ہے فقط بھوکا رہنے سے, پیاسا رہنے سے, باقی اعضاء کو آزاد چھوڑ دینے سے فرمایا اس کا روزہ نہیں ہے, فقط کھانا پوری بھوکا رہنا مقصد ہے اس کا. نگاہوں کا دیکھنا غلط ہے. موبائل کا زمانہ ہے, 24 گھنٹے موبائل سامنے ہے, ننگی تصویریں دیکھی جا رہی ہے, بازاروں کے اندر جا رہا ہے ننگی تصویریں دیکھی جا رہی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. اس زمانے کے اندر انہوں نے کتاب ہاتھ سے لکھی ہے. آپ حکیم الامت ہے, امت کے طبیب ہے, لوگ علاج کروانے حضرت کے پاس میں آیا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے جب کوئی انسان ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرے گا. شوگر ہے, بڑے فخری انداز میں کہتا ہے 4 بھرے تھے چائے نہیں پیا, بولے مولانا بولے والی کتنے بھرے تھے شکر کی, شوگر بہت بڑھ گئی تھی, بولے بھی کیا ہوئی تھی, فخری انداز میں کہیں گا. اور رب کہہ رہا ہے حلال کو کر حرام کو چھوڑ دے. رب کے کہنے پر حرام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر حلال چھوڑنے کو بھی تیار, حلال چھوڑنے کو بھی تیار. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر سی بات ہے جب اللہ والوں کے پاس میں کوئی آتا ہے اپنے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے, اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتا ہے, ہر بات سننا پڑتی ہے. ڈاکٹر کے پاس گئے تو سب سننا پڑتی ہے کہ نہیں. ڈاکٹر صاحب نے منع کرے چائے نہیں پی تو چائے بند, تمباکو پوڑی زہر ہے تمہارے واسطے, کیا ہے. ڈاکٹر کے بولنے کے اوپر یہ کہا جاتا ہے ڈاکٹر نے بیڑی کے لیے تمباکو کے لیے منع کیا ہے, رب نے میرے لیے اور آپ کے لیے رمضان کا مہینہ دیا ہے. یہ کہتا ہے برمالا اپنی زبان سے مولوی صاحب عادت لگی ہوئی ہے روزہ جمتا نہیں. کیا نہیں ہوتا بولو بھائی, روزہ جمتا نہیں. بہت اچھی بات ہے بابا, اللہ کے حکم کے اوپر جس چیز کی عادت لگائیں گے نا اتنی زندگی کے اندر آئیں گی. نماز کی عادت ہوں گی تہجد میں خود بخود اٹھے گا, نماز کی عادت ہوں گی فجر میں خود بخود اٹھے گا, روزے کی عادت ہوں گی خود بخود اللہ پاک اس کو توفیق دیں گے. ظاہر سی بات ہے جس چیز کی عادت ہوتی ہے اس کا کرنا آسان ہوتا ہے. چائے نہیں پیا تو دن بھر بولیں گا مدت صبح سے میں نے چائے نہیں پیا, کیا نہیں پیا, عادت لگی بھی نا صبر کی پیالی کی, کیا کی بولو بھائی, صبر کی پیالی.
صبح نہیں پیا شام تک کے 10 لوگوں سے کہیں گا میں نے چائے نہیں پیا، مگر ہم نے اور آپ نے قرآن پاک کے پڑھنے کی عادت نہیں لگائی ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی عادت نہیں لگائی ہے، تہجد پڑھنے کا اہتمام نہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں فجر کی جماعت سے نماز پڑھنا بھی مشکل ہے۔ ایک آدمی آئے، حضرت میرے اندر بیماری ہے، بولے میرے اندر کیا ہے؟ بیماری ہے۔ بولے بیماری کیا ہے؟ جس بازار سے میں گزرتا ہوں بولے میری نگاہیں میرے بس کے اندر نہیں رہتی، تہجد پڑھ لیا، اشراق پڑھ لیا، اللہ اللہ کر لیا، تسبیحات کر لیا، ہر عمل کر رہا ہوں، مگر میرے اندر ایک بیماری ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ جس بازار سے گزرتا ہوں میری نگاہیں میرے بس کے اندر نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے علاج کے لیے آیا ہے، تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کا علاج ہو جائے گا۔ حضرت نے اس کے بعد 2 برتن دودھ سے بھرے ہوئے دیے، 2 برتن دودھ سے بھرے ہوئے دیے، اور یہ کہا ان برتنوں کو بازار سے لے کر جاؤ، جس بازار کے اندر آپ کی نگاہیں خطا کرتی ہے، دائیں بائیں 2 پہلوان آدمی دیا جن کے ہاتھوں میں جوتے تھے، قطرہ گرے گا سر پر مارنا۔ کیا مارنا ہے اس کے؟ جوتے کا مارنا بولو بھائی، سر پر مارنا۔ وہ آدمی ان برتنوں کو بازار سے لے کر جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اب کہاں دیکھیں گا وہ؟ ارے بولو نا، برتن کے اوپر کہاں دیکھیں گا وہ؟ برتن کے اوپر۔ اب بازار سے واپس جا کر آ گئے حضرت کے پاس میں، حضرت نے پوچھا کچھ نظر آیا تجھے؟ کچھ نظر آیا تجھے؟ فرمایا حضرت کیسے دیکھتا؟ اگر دیکھتا دودھ گرتا، اور دودھ گرتا بھرے بازار میں، سر پر جوتے پڑتے اور بھرے بازار میں میری رسوائی ہوتی۔ حضرت نے ٹھنڈی سانس بھری، فرمایا بھرے بازار کا تجھے احساس ہے، جوتوں کا تجھے احساس ہے، ذلت کا تجھے احساس ہے، کل قیامت کے دن ساری دنیا جمع ہوں گی، سب اللہ اعلان کرے گا فلاں ابن فلاں کامیاب ہے، فلاں ابن فلاں ناکام ہے، وہ کم بڑی رسوائی ہوں گی، وہ کم بڑی رسوائی ہوں گی۔ تو اس لیے میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ نے قرآن دیا ہے، اور اس وقت میں اللہ نے مجھ کو آپ کو یہ ماہ مبارک دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے تاکہ حضرت انسان سیزن کے اندر جس طریقے سے محراب یہ کہتے ہیں مولوی صاحب 8 مہینے کما لو، 4 مہینے کما لو، 8 مہینے بیٹھ کر کھائیں گے۔ کیا کھائیں گے بولو بھائی؟ 8 مہینے کرنے کا زمانہ ہے، کھانا بے وقت کھاتا ہے۔ فرمایا نہیں بولے مولوی صاحب ابھی کر لیں گے، سردی گرمی سب برداشت کر لیں گے، یہ 4 مہینے لیے میرے لیے بہت اہم ہے، میرے زندگی کے انمول 4 مہینے ہیں، اگر میں نے 4 مہینے کام کر لیا 8 مہینے بیٹھ کر کھاؤں گا۔ ایسے اللہ نے مجھ کو آپ کو 12 مہینوں کے اندر سے 1 مہینہ دیا ہے۔ اے انسان 11 مہینے تو بھولا بھٹکا، اللہ کے حکم کو توڑا ہے، نبی کے طریقوں کو چھوڑا ہے، 1 مہینہ فقط میرے قریب آنے کے لیے ہے۔ میں نے موسم دیا ہو، سیزن بڑھایا ہو، بھاؤ بڑھایا ہو، اب تو آجا میرے پاس میں۔ ظاہر سی بات ہے اگر محراب سویابین کو روکتے ہیں، اناج کو روکتے ہیں، کپاس کو روکتے ہیں، بھاؤ آئیں گا تو بیچیں گے۔ اس وقت میں اللہ نے میرے لیے آپ کے لیے اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا ہے، نفل بڑھیں گے، اللہ کہتے ہیں فرض کے برابر ثواب دوں گا، فرمایا فرض پڑھیں گے 70 فرض کے برابر ثواب دوں گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں فرمایا جو آدمی اس ماہ مبارک کے اندر روزہ رکھیں گا اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ آتا ہے روایت کے اندر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ پھر فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کے اندر بات ملتی ہے جو آدمی رات کی نماز پڑھتا ہے، کون سی بولو بھائی؟ عشاء کے بعد کی تراویح، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ اس کے لیے 1500 نیکیاں دیتے ہیں۔ کتنی بولو بھائی؟ 1500 نیکیاں۔ ایک روایت کے اندر ہے 1500 کے ساتھ فرمایا جنت کے اندر اس کے لیے سرخ یاقوت کا مکان بنائیں گے، فرمایا جس کے اندر 60,000 دروازے ہوں گے، فرمایا تو دروازوں کا فاصلہ 500 سال تک کے ایک گھوڑ سوار اس سواری پر سوار کرے گا، فاصلہ ختم نہیں ہو۔ تو فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے 2 خوشی آئے۔ کتنی بولو بھائی؟ 2 خوشی آئے۔ ایک افطار کے وقت میں، کیا بولو بھائی؟ ابھی زمانہ گرمی کا نہیں ہے نا، سردی لگ رہی فجر کے اندر بولے ماما میں پیتا ہوں،
جب گرمی کے روزے ہوتے ہیں حلق سوکھتا ہے، روح افزا ہاتھ کے اندر ہوتا ہے، حلق کے اندر جاتا ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے اس کو دو خوشیاں ملتی ہے۔ فرمایا ایک افطار کے وقت میں جب گلاس ہاتھ میں ہوتا ہے، حلق گیلا ہوتا ہے، اب احساس ہوتا ہے اے اللہ تیری کتنی بڑی نعمت ہے، دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پانی نصیب نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے تل ملا رہے ہیں۔ بندے کو احساس دلانے کے لیے اے انسان تو بھوکا رہ کر ان کی مشابہت اختیار کر لے، یہ اس کے ضمیر کو جگانے کے لیے۔ اس وقت میں معراج ظاہر سی بات اگر غور کیا جائے حالات کے اعتبار سے مایوس نظر آ رہے ہیں۔ مایوسی میرے لیے اور آپ کے لیے کفر ہے میرے دوستو۔ ہرگز معراج حالات کے بندے نہیں ہے، میں تو اور آپ ماں کی گود سے لے کر کمر کے گڑے تک کے اللہ کے بندے ہیں۔ ہر حکم میرے اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ سراسر سنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا، صحابہ وہ تھے سبینا باتانا، اے نبی جی ہم نے سنا ہے، ہم نے اطاعت کی ہے، ایک معراج ہے، سنتے ہیں اس کان سے چھوڑ دیتے ہیں، احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے اور آپ نے کس کا فرمان سنا ہے۔ تھانے دار کہے تو بھاگا جاتا ہے، مجھے تھانے سے فون آیا، کہاں سے آیا؟ 4 لوگوں پہ کہتا ہے فخری انداز کے اندر، تعلقات لمبے اپنے بولے مولوی صاحب، وہاں سے اپنے کو فون آتا، کہاں سے آتا؟ 4 دیواری سے۔ اس 4 دیواری کا احساس ہے میرا اللہ مؤذن کے ذریعے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آواز لگا رہا ہے، کانوں کے اندر گونجتی ہے، مسجد کے سامنے سے ایسے گزرتا ہے پیشانی پر بل بھی نہیں آتا ہے کس نے مجھ کو بلایا ہے۔ یہی میری ایمان کا تقاضا ہے، یہی مسلمانی ہے۔ نہیں میرے دوستو، مجھ کو اور آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بچپن کے اندر ایک کلمہ پڑھا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر اچھے برے فیصلے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو نہ ہونا ہے وہ قیامت تک کے نہ ہوگا، اور جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ میرا آپ کا عقیدہ ہے میرے دوست۔ تو روزے دار کے لیے کتنی خوشیاں بولو بھائی؟ 2 خوشیاں آئی۔ ایک تو افطار کے وقت میں جب روح افزا کا گلاس ہاتھ کے اندر ہوتا ہے، فرمایا دوسری خوشی جب رب سے ملاقات ہوگی، فرشتے کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ کل قیامت کا منظر ہوگا، ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہاں ہے روزے دار؟ ایک خاص دروازہ جنت کے اندر روزے داروں کے لیے بنایا جائے گا۔ روزے دار اٹھیں گے، فرشتے نغمے گائیں گے اور کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو۔ فرمایا یہ بدلہ ہے اس دن کا جو دنیا کے اندر تم خالی پیٹ رہے ہو۔ ابھی تو شرم آتی، کیا تھی بولو بھائی؟ نہیں بولے ہم تو نہیں بولے مولوی صاحب، نہیں میرے دوست۔ اس وقت میں میرے لیے آپ کے لیے توبہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اے اللہ 6 دن 5 دن گزر چکے ہیں، میں نے اور آپ نے جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا اللہ سے معافی مانگے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی ایک روزہ بغیر شرعی عذر کے قضا کر دے، چھوڑ دے، زندگی بھر روزے کی قضا کرتے رہے، جو رحمتیں برکتیں آج کے دن میں ملنا ہے وہ اس کو کبھی حاصل نہیں ہوں گی۔ ذرا سا بہانہ ہے، ذرا سا عذر ہے، کوڑی کا بہانہ ہے، بیماری کا بہانہ ہے، واقعی میں شرعی عذر ہے، چھوڑنے کی یاد ہے میرے دوستو۔ قرآن کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر بیمار بھی ہے بہتر تو تمہارے لیے یہی ہے کہ تم روزہ رکھو میرے دوست، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایسے حالات کے اندر جب اللہ کی رحمتیں میرے اور آپ کے اوپر برسات کے قدروں سے زیادہ امنڈ رہی ہے اور ہمارے برتن آندے پڑے ہوئے ہو، نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ تلاوت کی فکر ہے۔ ایک دور وہ گزرا میرے دوستو، کافر بھی اس ماہ مبارک کے اندر اپنی ہوٹلوں پر پردے لٹکایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے بولو بھائی؟ پردے لٹکایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ لکھا کتابوں کے اندر، واقعہ ہے، ایک مجوسی ہے، آگ کا پجاری کرنے والا ہے، اللہ والوں کی صحبت کے اندر رہتا ہے۔ فرمایا اس زمانے کے اندر جب دین کا غلبہ تھا میرے دوستو، ایک آگ کے پجاری کا بیٹا مسلمانوں کے محلوں کے اندر کھلے عام کھا رہا تھا، پی رہا تھا۔ باپ کو غیرت آئی، گھر کے اندر بلایا، گھر کے اندر لے کر آیا، 2-3 چاپٹ کان کے نیچے لگائی۔ یہ شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا پوتر مہینہ ہے، لوگ روزوں سے ہے، تو ان کے محلوں کے اندر کھلے عام کھا رہا پی رہا۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک آگ کا پجاری جس کی دل کی غیرت جاگ گئی ہو اور جو اپنے بیٹے سے یہ کہے اس بنیاد پر مارے کہ مسلمانوں کے محلوں کے اندر تو کھارا پی رہا ہے، اللہ کی ذات وہ غیور ہے میرے دوستو،
بہانہ ڈھونڈتی ہے بندے کو کس طریقے سے بخشا جائے۔ آتا ہے روایت کے اندر اللہ والوں نے اس آگ کے پجاری کے مرنے کے بعد خواب کے اندر دیکھا ہے، فرمایا جنت کے کیاروں کے اندر ٹہل رہا ہے۔ وہ اللہ والے مخاطب ہوئے آگ کے پجاری سے، ارے تو تو کافر تھا نا بابا رے، یہاں کیسے پہنچ گئے ہماری جگہ پر؟ یہ جگہ تو ہمارے رہنے کی ہے، تیری جگہ نہیں ہے۔ وہ آگ کا پجاری کہنے لگا، او اللہ والو سنو، تمہارا پوتر مہینہ آیا تھا۔ تمہارا کیا آیا تھا؟ روزوں کا مہینہ آیا تھا، میرا بیٹا کھلے عام کھا رہا تھا، پی رہا تھا، میری غیرت جاگی ہے، میں نے اس کو مارا ہے۔ یہ عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے، بعد میں مرا ہوں، کلمہ پڑھ کر مرا ہوں۔ فرمایا اس کی بدولت اللہ نے مجھ کو یہاں پر پہنچایا۔ انداز لگاؤ، میں اور آپ اس ماہ مبارک کی قدردانی کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے میرے دوستو، وہ اللہ مجھ کو آپ کو وہاں پر نہیں پہنچائیں گا، یقیناً پہنچائیں گا، مگر معاملہ میرا آپ کا کیا ہے میرے دوستو؟ بس ایک بے حسی ہے۔ اگر جائزہ لیا جائے نمازوں کے اندر، پہلی صف کے اندر تراویح میں 70 سال 80 سال کا بوڑھا کھڑا ہے اور ہمارے جوان پیچھے ٹھٹا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے بولو بھائی؟ کتنی بے حسی کی بات ہے۔ نہیں میرے دوستو، ہمارے لیے جاگنے کا موقع ہے۔ صبح کا بھٹکا ہوا شام کو لوٹ کر آئے، بھٹکا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ مجھے خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ کو کیا پڑی میرے دوست؟ اللہ کو کیا پڑی؟ ضرورت میری آپ کی ہے، ضرورت میری آپ کی ہے کہ میرا آپ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اللہ نے یہ ماہ مبارک دیا ہے، اس کے رات کو، اس کی تراویح کو، اس کے روزوں کو، اس وقت میں اللہ نے میرے لیے آپ کے لیے بہت بہترین عبادت دی ہے میرے دوست۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے دکان کرتے ہوئے فقط زبان پر نغمہ ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ۔ فرمایا یہ وہی کلمات ہے جو کل قیامت کے دن باقیات صالحات ہوں گے میرے لیے اور آپ کے لیے، اللہ کے پاس بخشش کا ذریعہ ہوں گے میرے دوست۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں اور آپ اس زمانے کے اندر دیکھو، اس وقت پہ جو حافظ قرآن ایک فکر ہوتی ہے کلام پاک سنانے کی۔ کیا ہوتی ہے بولو بھائی؟ کلام پاک سنانے کی۔ گھر کے اندر سے بھی نکل رہا ہے، مجلس کے اندر سے بھی نکل رہا ہے، ایک دندارہ زبان کے اوپر ہوتا ہے، کونتا برا ہے مولوی صاحب ساتھ ہوا، اب اسی کے اندر لگے ہوئے جب تک کہ مسلح سے کلام پاک سنا کر پیچھے نہیں ہٹیں گے اطمینان نہیں آئے۔ کیا لیں گا بولو بھائی؟ کلام پاک سنانا اتنا آسان نہیں میرے دوست۔ جو میرا پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے بہت سارے بیچارے ایسے ہیں کھڑے رہنا بھی دشوار پڑتا ہے ان کے لیے۔ سب کے اندر آنے کے بعد میں 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا بیچارہ اذان سے پہلے مسجد میں آ کر صف اول کے اندر 20 رکعت پوری پڑھ رہا ہے، اور یہ جوان بیچارہ ظاہر سی بات ہے 8 پڑھ کر کہو یا پیچھے بیٹھ کر کہو غفلت کے اندر نہیں میرے دوستو۔ یہ بے حسی، یہ ہماری کمزوری، یہ ہماری غفلت، یہ ہماری بد نصیبی کہاں پر لے کر جائیں گی؟ اللہ اس کا محافظ، تو اللہ نے موقع دیا ہے۔ پھر فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری روایت ہے موتو قبل ان تموتو، مرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، مرو اس سے پہلے کہ تمہیں کیا بولو بھائی؟ موت آئے۔ رات کے وقت میں بستر پر لیٹنے سے پہلے یہ سوچے، ہو سکتا ہے صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے، بدن اٹھے یا نہ اٹھے، اے اللہ آج کے دن کے اندر کون سے اعمال ایسے ہوئے جس سے تو راضی ہوا؟ اے اللہ آج کے دن کے اندر وہ کون سے اعمال ہوئے جو مجھ سے ناراض ہوا؟ محاسبہ کرے اپنے آپ کا۔ ہو سکتا ہے بستر پر سے اٹھنے کی توفیق ملے نہ ملے۔ بہت سارے ایسے بھی کہتے ہیں مولوی صاحب صبح چائے رکھنے کے واسطے گئے، معلوم پڑا کہ حضرت چلے گئے، ابا جان حالانکہ بہو داماد بیٹا چائے پلانے کے واسطے آ رہے ہیں، اور معلوم پڑا کہ آپ کیا ہوگا بولو بھائی؟ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موتو، برو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے، وحاسبو قبل ان تحاسبو، حساب لو اپنے آپ کا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ وہ اللہ حساب لے گا، وہ اللہ کہیں گا کہ اے میرے بندے اس دھرتی کے اوپر ننگا آیا تھا، بدن پر کپڑا بھی نہیں تھا، پیدا ہونے کے بعد میں کروٹ لینے کا بھی محتاج تھا، اللہ نے روح ڈالی ہے، جان ڈالی ہے، رہنے والا بنا ہے، چلنے والا بنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے میرے بندے میرے دھرتی پر اکڑ کر مت چل، اے میرے بندے میرے دھرتی پر اکڑ کر مت چل، ورنہ تیری 20 سال کی جوانی 20 سیکنڈ کی بھی نہیں۔
وہ اللہ دینا بھی جانتے ہیں, وہ اللہ لینا بھی جانتے ہیں. اس وقت میں وہی والدین جو بچپن کے اندر اس کے لیے ہر اعتبار سے سہارا بنے ہوئے تھے, بوڑھا ہونے کے بعد میں, والدین کے بوڑھا ہونے کے بعد میں ترچی نگاہ کرتا ہے. آتا ہے روایت کے اندر, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ مبارک ملنے کے بعد میں بھی بعض لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا, نظر رحمت سے ان کی طرف نہیں دیکھے گا, اللہ ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا. فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا سب سے پہلے شراب کا عادی ہے, اس کے اللہ اس کی طرف دیکھیں گے نہیں. جو والدین کی نافرمانی کرنے والا, کیا بولو بھائی, یہ ماہ مبارک مل رہا ہے, مغفرت میرے لیے اور آپ کے لیے بہانے کے طور پر آئی ہے. فرمایا جو والدین کا نافرمان ہو اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا. فرمایا تیسرا آدمی وہ ہے جو دے کر احسان جتائے. کیا کرے بولو بھائی؟ دے کر احسان جتانے والا. ارے تو نے دیا کیا رے بابا؟ جو کچھ بھی دیا ہوگا, مال کا میل دیا ہوگا یا اللہ کا دیا ہوا دیا ہوگا, جو کچھ بھی دیا ہوگا, فرمایا دینے والے کو ترتی جگہ سے نہ دیکھو میرے دوست. جو بھی آدمی, جو بھی اللہ کا بندہ, جو بھی فقیر, جو بھی مدرسے والا, جو بھی مسجد والا, جو بھی آتا ہے ایک ہی نعرہ لگاتا ہے, جو بھی دے رہا ہے وہ اللہ کے نام پر ہو. کسی کو اللہ پر بولو بھائی, اللہ کے نام پر, اپنی ذات کے واسطے نہیں مانگتا. قرآن نے کہا ہے نا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اللہ قرض مانگ رہے, کیا مانگ رہے بولو بھائی؟ 2.5% مانگ رہے, 100 کے 40% میرے دوستو. ایسے کتنا لگا ہوا ہے ابھی, جیسے اگر لگاؤ تو اگلے حیران ہے میرے دوستو. اللہ نے اتنا ہم پر لاگو نہیں کیا ہے, بہت کم مقدار میں کیا ہے, اور اس کے اندر ہم کیا سوچتے ہیں مولوی صاحب جم تک اتنے میں نہیں. میرے دوست ایک صاحب میرے پاس آئے, مولوی صاحب بہت بانٹتے بولے. ہم کیا کرتے ہیں؟ میں کیا بانٹتے رہے بابا؟ اناج لاتے, کپڑے لاتے, 25,000 روپے بانٹتے. اور کیا بانٹتے؟ اتنے ہی بولے اپنا. میں نے بولا آپ نے سودا لیا بھی ایک اتنے کا, اس پر 2.5 زکات نکلتی. کتنی نکلتی؟ علماء سے پوچھو. یہ پراپرٹی ہے میری, یہ میرا بیلنس ہے, یہ میرا کھیت ہے, یہ میرے پلاٹ ہے, یہ میرے تجارتی کاروبار ہے, یہ گھر کے زیورات ہے, سب کو جمع کرو, مولوی کے پاس میں آ کر بیٹھو, تم کو حساب بتائیں گا. میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کرو کرو تھو تھو ایسا مت کرو میرے دوست. اللہ نے موقع دیا ہے, سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ محمد رسول اللہ کے پاس میں ایک سائل آیا سوال کرنے کے لیے. بات ختم کروں گا بات اس کے اوپر. اللہ کے نام پر کچھ دے دو, اللہ کے نام پر. آقا نے فرمایا پڑوس میں مکان ہے, اس پہ چلے جاؤ. وہ سائل چلا گیا پڑوسی کے مکان کے اوپر. اندر کھٹ پٹ جھگڑے کی آواز آ رہی تھی. جھگڑے کی آواز کیا تھی؟ بتی میں ہمیشہ باریک لگایا کرتا تھا, بیوی سے کہہ رہے آپ نے موٹی لگا لی, تیل زیادہ جل گیا. وہ باہر ساری کہانی سن رہا ہے اور دل کے اندر کہہ رہا ہے اللہ کے نبی نے ایسے گھر پر بھیجے ہیں جو بتی کے موٹا باریک ہونے پر اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے, وہ مجھے کیا دے گا, وہ مجھے کیا دے گا. دستک لگائی ہے, محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے, اللہ کے لیے آیا ہوں, اللہ کے نام پر کچھ دے دو. ہم ٹھوک کر تو دیکھتے ہیں میرے دوست. لگا دیا ہمت سے آواز اس نے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی, جس کو اللہ نے سیٹ کا لقب دیا ہے. کتنے دیا بولو بھائی؟ ہم نے اور آپ نے نہیں دی. کتنے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. وہ آئے ہیں, کیا ہوا ہے؟ اور اللہ کے نام پر آئے, کچھ دے دو بولے مجھے. آپ نے بہت سارا سامان ایک بورے کے اندر بھر کر اس کے حوالے کیا ہے. وہ سائل کہتا ہے 7 نسلیں بھی کھاتی میری, ختم نہیں ہوتا, مگر بات سمجھ میں نہیں آئی. جھگڑا کس بات کا تھا اندر؟ فرمایا جھگڑا اس لیے تھا بتی باریک موٹی ہو گئی, اس پر لڑ رہے تھے. فرمایا وہ اپنے آپ پر خرچ کرنے کی وجہ سے تھا, جو دے رہا ہوں یہ اللہ کے نام پر دے رہا ہوں. معاملہ یہ ہے میرے دوست. صحابہ نے چھپر پھاڑ کر دیا ہے تو اللہ نے بھی چھپر پھاڑ کر دیا ہے. دستے گھومتے نا مسجد کی, ابھی کھڑن دھڑن کی آواز کیا تھی بولو بھائی؟ کھڑن دھڑن کی آواز آتی نہیں میرے دوستو. ہم دیکھتے ہیں چلر کتنے جیب میں ہے, نہیں میرے دوستو. یہ دیکھا جائے کس کو دے رہے ہیں, کس کے گھر کے اندر بیٹھ کر دے رہے ہیں اور کس کے نام پر دے رہے. تو اللہ نے موقع دیا ہے. یہ ماہ مبارک میرے لیے آپ کے لیے نیکیوں کا سیزن ہے. اس وقت میں مدارس کے بہت سارے احباب آپ تک آتے ہیں. ہر آدمی صبر نہیں ہوتا, تو مدرسے کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے. جو آدمی درسگاہ میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو پڑھانے والا ہوتا ہے میرے دوستو, کبھی اس کو محراب ترتی نگاہ سے نہ دیکھے. ہو سکتا ہے ہماری ترتی نگاہ کے دیکھنے کی بنیاد پر اگر اس کے دل سے آہ نکل گئی, میرے آپ کے بربادی کے واسطے کافی ہے. دینا ہے محبت سے دے دے, اگر نہ دینا ہے خاموش نکل جا. ترتی ارتی بات نہ کر میرے دوست. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شان ہو مجھ کو آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے.